قابل، میں تمہارا یہ قرض یقیناً اتار دوں گا اور زندگی میں ضرور ایک اچھا شکاری کہلاؤں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں ابو کو کچھ نہیں بتاؤ گے، وعدہ؟ ہاں بالکل۔ قابل، قابل، قابل میری مدد کرو، قابل، قابل میرے بھائی میری مدد کرو، میں گر رہا ہوں۔ میرے بھائی مجھے بچاؤ، میں گر رہا ہوں، قابل میری مدد کرو، قابل میری مدد کرو، قابل۔ اوہ 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 قابل تم نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ تم نے مجھے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا؟ نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا واقعی، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج تمہاری مدد کی تو تم خود کیسے سیکھو گے اپنے مشکلات پر قابو پانا؟ لیکن آج میں انتہائی سخت مشکل میں تھا اور مدد کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم گر بھی جاتے تو مرتے تھوڑی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے، تو تم نے بھائی ہونے کے ناطے میری مدد کیوں نہیں کی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ہدایت دے اور میرے بارے میں آنے والے ان شیطانی خیالات کو ختم فرمائے۔ بھائی، اگر میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچایا یا تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے وہ تمام باتیں یاد ہیں جو ہمارے ساتھ بچپن میں ہوئی۔ مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ اچھا چھوڑو، کیا تم نے کل کے بارے میں ابو کو کچھ بتایا؟ بھول جاؤ کل کے بارے میں آج اور ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے نہیں بتایا، یہ تمہارے پاس بہترین موقع تھا ابو کے مزید قریب ہونے اور ان کے پیار کو جیتنے کا۔ پیار کو جیتنا؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ میں پیار پانے کے لیے ایسا کروں گا؟ ابو ہم دونوں سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں اور تم سے بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تبھی انہوں نے مجھے سخت کام دیا اور تمہیں آسان۔ اوہ، اگر ایسا سوچتے ہو تو تم پھر میرا کام لے لو اور اس پر خوش ہو جاؤ۔ میں خوش ہوتا اگر ابو مجھے خود آسان کام دیتے، کیونکہ وہ تمہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر تم اتنی شدت سے یہ بات محسوس کرتے ہو تو تم ابو سے صاف صاف کیوں نہیں کہتے، بجائے یہ الٹی سیدھی غلط بات کرنے کے؟ واہ، کیا بات کی ہے! وہ آج کل مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتے اور میں ان سے کیا بات کروں؟ وہ ہمیشہ مجھے سخت کام دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک میری کوئی وقت نہیں۔ لیکن فکر نہ کرو، ابھی تو میں صبر کر رہا ہوں، لیکن تم دیکھنا میرا وقت بھی آئے گا۔ حابیل بہت فکر مند تھا کہ اپنے اس رویے سے قابیل کچھ نہیں پا سکے گا سوائے اس کے کہ برباد ہو جائے۔ حابیل کو اب نیند میں بھی خوفناک خواب نظر آنے لگے۔ قابل، قابل، کیا تم سن سکتے ہو؟ قابل سنو، قابل سنو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، قابل اٹھ جاؤ۔ کیا تم آگ نہیں دیکھ سکتے؟ میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ قابل اٹھ جاؤ میرے بھائی، اٹھ جاؤ، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ قابل، کیا تمہیں یہ آگ نظر نہیں آتی؟ رک جاؤ۔ قابل، قابل اٹھ جاؤ۔ قابل، نہیں، نہیں، نہیں۔
آج کے اس تاریخی دن اس کرۂ ارضی پر دنیا کا پہلا جرم سرزد ہونے جا رہا ہے، ایک بے گناہ کا قتل۔ آج ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی جان لے لے گا بغیر کسی وجہ کے۔ میرے بھائی، شیطان تم کو ورغلا رہا ہے۔ مجھے مت ڈراؤ، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ابو مجھ سے نفرت کریں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تم جانتے ہو ابو اور امی دونوں نے ہمیشہ تم سے اچھا رویہ رکھا، مگر تم ہمیشہ ایسا رویہ رکھتے ہو جیسا میں تم سے علیحدہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ تم میرے سامنے اچھا بنتے رہے ہو، جب مجھے کسی نے دیکھا نہیں تو میری نظر کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے دیکھا تھا تم نے سارے سڑے ہوئے پھل رکھے تھے۔ اللہ ہمیشہ ان کی سنتا مجھے ہے اس کی جو ضرورت ایماندار نہیں۔ ہوں۔ تم مجھے اس کے لیے بالکل ذمہ بھی دار نہیں۔ نہیں ٹھہرا سکتے ہو۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تم ہو میری بے سکونی کی وجہ۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہو۔ تم وہی ہو جس نے میرا خاندان مجھ سے چھین لیا۔ میں اب تمہارے مرنے پر ہی خوش رہوں گا اور سکون پاؤں گا۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، مگر میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم دنیا میں میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اور اگر تم نے مجھے مارا تو اللہ تمہیں اس کی سزا ایک دن ضرور دے گا۔ اب میں تمہیں مار دوں گا، ہمیشہ کے لیے تمہارا منہ بند ہو جائے گا۔ اے میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ قابیل کے دل میں پکنے والے حسد کی وجہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ ایسے میں قابیل نے محسوس کیا کہ اب وہ تمام دنیا کا مجرم بن گیا ہے۔ حابیل، جس نے ایک اچھی زندگی گزاری اور اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ اچھا چاہا، وہ پہلا شخص تھا جو کہ قتل ہوا۔ اس کی موت ہوئی۔ اچھائی کی روشنی حابیل اور برائی کا اندھیرا قابیل کے سر ہوا۔ جاگو، تم مجھے سن سکتے ہو؟ ایسا مذاق نہ کرو۔ حابیل اٹھو، جاگو۔ یہ کیا؟ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا؟ یہ کیا کیا میں نے؟ آہستہ آہستہ قابیل کو اپنے کیے کا احساس ہونا شروع ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حابیل کے بارے میں اب وہ اپنے والد کو کیا جواب دے گا؟ یہ خیالات اسے پریشان اور خوفزدہ کرنے لگے۔ اب حابیل کی لاش کو ٹھکانے لگانا اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ حابیل کی لاش کو جنگل میں لے جائے گا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، لیکن وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے لاش کو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق گھسیٹا، لیکن اس کو چھپانے کا پھر بھی کوئی طریقہ اسے سجھائی نہ دیا۔ اس نے اپنے کیے پر کئی بار اپنے آپ سے سوال کیے، اور ہر بار نتیجہ اپنے ہی حق میں